محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو امت کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اس کو چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اس کی گفتار کا انداز کیا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، کسی سے ملاقات کرے تو کس انداز سے ملاقات کرے، کن الفاظ کے ساتھ اپنے کلام کی ابتدا کرے، بے شمار باتیں، بلکہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر معاملے کے اندر اسلام نے مکمل طور پر رہنمائی کی ہے، لیکن بعض دفعہ اس رہنمائی کے حاصل کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی اور سہو واقع ہو جاتا ہے، یا اپنی ذاتی کوتاہی کی بنیاد پر، یا پھر صحیح طریقے پر صحیح معلومات کے حاصل نہ ہونے کی بنیاد پر بھی بعض دفعہ غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اسلام کا ایک شعار سلام ہے۔ سلام کے اندر بھی بعض دفعہ بولنے کے اعتبار سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لکھنے کے اعتبار سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ جن اوقات میں سلام نہیں کرنا چاہیے یا جن جگہوں پر سلام کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، ان مواقع پر بھی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مناسب بھی معلوم ہوا کہ آج کے اس نشست و پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں سلام سے متعلق جو غلطیاں ہیں اس سلسلے میں تھوڑی سی نشاندہی کر دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی ہے۔ سلام کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شریفوں کا طریقہ ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ لوگ نیک لوگ کر سکتے ہیں سلام، ہم جیسے جاہلوں کے لیے سلام کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی بڑائی کا زعم ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے ہیں لہذا ہمیں سلام کیا جائے، ہم دوسروں کو سلام نہیں کریں گے، لوگ ہمیں سلام کریں۔ یہ زعم بھی غلط ہے، اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اس کے ذریعے کبر اور تکبر کی جڑیں پروان چڑھنے لگتی ہیں، لوگوں کے اندر انانیت کا جذبہ بیدار ہونے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کی جڑیں کمزور ہونے لگتی ہیں، اور اس کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ نبوی تعلیمات سے دور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن رکھنا کہ میں استاد ہوں، شاگرد مجھے سلام کریں، میں باپ ہوں، بیٹے مجھے سلام کریں، میں والدہ ہوں، بیٹیاں مجھے سلام کریں، میں گھر کا بڑا ہوں، پورے چھوٹے مجھے سلام کریں، میں امام ہوں، مصلی مجھے سلام کریں، میں ناظم یا محتمم ہوں، دیگر سارے طلباء، اساتذہ، عملہ مجھے سلام کریں، میں کسی جگہ کا صدر ہوں یا رئیس ہوں، میرے ماتحت جتنے افراد کام کر رہے ہیں پورے مجھے سلام کریں، میں کارخانے کا مالک ہوں، میرے تمام کے تمام نوکر مجھے سلام کریں۔
اس طرح کا ذہن رکھنا یہ انتہائی غلط ذہن ہے، متکبرانہ ذہن ہے، اس ذہن سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کا اثر اس وقت دیکھا جاتا ہے جب کوئی چھوٹا شخص کسی کو سلام نہ کرے، کسی بڑے کو، تو ایسی صورت میں بڑا سخت ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کر یہ کہتا ہے کہ تمہیں تربیت نہیں سکھائی گئی، تمہیں تعلیم نہیں بتلائی گئی کہ بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ کہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ بڑا ہو کر ایک جملہ سلام کا کہہ دیتا تو چھوٹے کو تاکید بھی ہو جاتی، اسے اپنے کیے پر شرمندگی بھی ہو جاتی، آئندہ وہ احتیاط بھی کرتا اور آئندہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتا کہ میں چھوٹا ہوں، بڑوں کو مجھے سلام کرنا چاہیے، اگر میں بڑوں کو سلام نہیں کروں گا تو بڑے لوگ مجھے سلام کریں گے جو بڑوں کی شان کے مطابق نہیں۔ اس لیے یہ ذہن ہمیشہ ہر ایک کو بنانا چاہیے کہ سلام میں ابتدا کروں، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ سلام کرتے وقت اکثر لوگ، خصوصاً دکن کے علاقے کے اندر یہ رواج بہت زیادہ ہے کہ سلام کرتے وقت لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، السلام علیکم، اپنے اپنے انداز سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی پیشانی کو ہاتھ لگا کر سلام کرتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، کوئی تو آسمانوں تک اٹھا کر سلام کرتا ہے، تو کوئی اس طرح کا فرشی سلام کرتا ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ سلام کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ سلام ایک دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سلامتی کی دعا مانگتا ہے سامنے والے شخص کے لیے۔ اس لیے جہاں تک مناسب ممکن ہو سکے اپنی زبان کو ہلا کر، اپنی زبان کو استعمال کر کے سلام کے الفاظ ادا کرنا چاہیے۔ دعا اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک کہ وہ تکلم نہ کرے۔ ایسے ہی سلام کرنا عبادت بھی ہے، تو لہٰذا عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی زبان کے اعتبار سے جب تک اس کو ہلائے نہ، اس کا تکلم نہ کرے۔ اس لیے السلام علیکم کے الفاظ استعمال کیے جائیں، صرف ہاتھ اٹھانے پر اکتفا نہ کی جائے۔ ہاں البتہ اگر کسی علاقے کا ایسا رواج ہو جہاں پر لوگ صرف ہاتھ اٹھانے ہی کو عزت اور توقیر کا درجہ دیتے ہوں، اور جو ہاتھ نہ اٹھائے اس کو یہ کہتے ہوں کہ یہ عزت کرنے والا نہیں ہے، یہ بڑوں کا احترام کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں الفاظ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اٹھانے کی گنجائش ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی اور زبان کو استعمال نہ کرنے کی ایسی صورت پائی جائے گی تو یہ اسلامی سلام نہیں ہوگا، مشروع سلام اس سے ادا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سلام کرتے ہیں تو لوگ سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنا سر ہلا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں یا پھر مسکرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، یہ بھی ایک قسم کی بدمذاقی ہے، بد تہذیبی ہے۔ سامنے والا جس انداز سے سلام کر رہا ہے اس کو اسی انداز سے جواب دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو ایسی صورت میں تم اس کو اچھے انداز سے جواب دو یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ تو سامنے والے نے جب الفاظ کے ذریعے ہمیں سلام کیا ہے تو صرف سر ہلانا نہیں چاہیے یا سر کو نیچے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ جواب دینا چاہیے، تکلم کرنا چاہیے۔ عموماً یہ چیز عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جب کوئی آدمی ان کو سلام کرے تو ایسی صورت میں وہ مکمل طور پر جواب نہیں دیتی ہیں یا پھر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں یا وعلیکم السلام اس طرح کہہ دیتی ہیں، یا بعض بوڑھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جب ان کو سلام کیا جائے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹ میں سر رکھ کر سلام کیا جائے۔ اگر اس طرح سلام نہیں کیا جائے گا
تو ایسی صورت میں اس کو بہت برا سمجھتی ہیں۔ یہ ذہن و گمان رکھنا کہ لوگ ہمارے پیٹ میں سر رکھ کر سلام کریں، اس طرح کا ذہن رکھنا غلط ہے، اور اس طرح کا سلام کرنا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سلام کرے گا تو سلام مسنون اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص سلام کر بھی دیا تو اس کا جواب دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جیتے رہو، خوش رہو، یا اگر کوئی نئی نویلی دلہن سلام کر دے تو جواب دینے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم سدا سہاگن رہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے۔ دعائیں دینی ہو تو دعائیں دیجیے، ضرور دعائیں دیجیے، دعائیں دینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن سلام کا جواب دینا بہرحال ضروری ہے۔ سامنے والے نے سلام کیا تو سلام کا جواب الفاظ کے ذریعے دینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ سلام کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ موقع محل کی رعایت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی اہم کام کے اندر کوئی شخص مشغول ہے، مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلا ہی ہے نماز پڑھنے والا، اس کے باوجود آواز سے سلام کر کے آتے ہیں۔ کبھی مسجد میں آ گئے تو مسجد کے اندر جماعت چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے با جماعت، تمام کے تمام لوگ نماز کے اندر شریک ہیں، ایسی صورت میں بآواز بلند سلام کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض نمازیوں کو خلل پیدا ہو جاتا ہے ان کی نماز میں، اسی لیے ایسا بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات جو فقہاء کرام نے صراحت کی ہے وہ بات یہ ہے کہ سلام کرنے کے سلسلے میں 3 مواقع کو بہت زیادہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عبادت کا موقع ہے، اگر ایسے موقع پر آدمی سلام کرے گا تو اس کی عبادت کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے۔ دوسرا موقع حاجت طبعیہ کا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بدن کی یا طبعی حاجت کو پورا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی سلام نہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے منہ میں بالکل نوالا منہ میں ہے اور اس کو اگر سلام کیا جائے گا تو ایسی صورت میں بھی حرج واقع ہوگا، یا کسی آدمی کو ابھی ابھی نیند لگ رہی ہے تو ایسی صورت میں سلام کیا جائے گا تو اس کو بھی حرج واقع ہوگا۔ کوئی آدمی بیت الخلاء میں ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہاں پر سلام کر دیا جائے تو وہ جگہ جواب دینے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے موقع محل کی رعایت، حاجت طبعیہ۔ تیسرا یہ کہ کوئی شخص گناہ کی حالت میں ہو، جیسے شراب کا بوتل اس کے ہاتھ میں ہے اور بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، تو چونکہ وہ گناہ کے اندر ہے، فسق کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں سلام کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے سلام نہیں کر رہے ہیں، اگر میں اس گناہ سے بچ جاؤں گا تو لوگ مجھے سلام کریں گے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپس میں رہتے ہیں، پڑوسی ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں، آپس میں آنا جانا بھی ہوتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ بے تکلفی ہونے کی وجہ سے جو پردے کا حکم شریعت نے لگایا ہے وہ پردے کی عموماً پاسداری نہیں ہو پاتی، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، غیر محرم کو سلام کر دیا جاتا ہے، اور نوجوان لڑکیاں بھی دوسرے نوجوان لڑکوں کو سلام کرنے لگتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے ارے بھائی یہ تو ہمارے گھر کے پڑوسی ہیں لہٰذا ہم ان کو سلام کر دیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اس کا مکمل خیال رکھیں۔ ایسے ہی بعض علاقوں کے اندر ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب آدمی سلام کرتا ہے تو سلام کرنے کے بعد جس کو سلام کر رہا ہے اس کے پیٹ میں سر رکھتا ہے اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگا کر پھر اپنے آنکھوں کو لگاتا ہے، چومتا ہے، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، فتاوی محمودیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ یہ ہریجنوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس سلسلے میں مکمل احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور ایک نماز کے اندر مسجد میں کوئی شخص آ گیا، مسجد میں آنے کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات ہو گئی سب سے، سب کو اس شخص نے سلام کر دیا۔ جب اس نے سب کو سلام کر دیا ہے تو اب ایسی صورت میں نماز کے بعد پھر دوبارہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا جو سلام کے اندر کثرت کرنا جو ثابت ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز حائل ہو جاتی، درخت آ جاتا یا دیوار آ جاتی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ سلام کرتے تھے۔ یہاں پر کوئی چیز حائل نہیں ہوئی ہے، یہ ایک ہی نشست اور ایک ہی مجلس کے اندر ہے، لہذا اس سلسلے کو ترک کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں بہت زیادہ سختی نہیں برتنا چاہیے۔ سلام کا اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے یا کسی کو پھول وغیرہ پہنا دیا جائے تو گھر کی تمام خواتین اس سے یہ کہتی ہیں کھڑے رہ کر سب کو سلام کرو، یا نکاح کی مجلس ختم ہوتے ہی دولہے سے بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ تم کھڑے ہو کر چاروں طرف گھوم کر سلام کرو تاکہ سب لوگوں کو سلام ہو جائے۔ یہ روایت کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک سلامی کا بھی رواج ہے سلام کے نام پر، جیسے یہ کہا جاتا ہے یہ انگوٹھی بڑی سالی کی طرف سے ہے، تمہیں دی جا رہی ہے لیکن تمہیں 51 مرتبہ سلام کرنا پڑے گا۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تحفہ ہے فلاں فلاں کی طرف سے ہے، اس کے لیے تمہیں 101 سلام کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے سلام کی بھی بولی لگائی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سلام کا مقصد صرف اور صرف دوسروں کی سلامتی چاہنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اسلام کا شعار ہے، اس کو دوسرے مواقع پر غلط مواقع پر استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، اس طرح سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سلام ایک نماز کا سلام ہے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر آدمی دائیں جانب اور بائیں جانب پھیرتا ہے۔ جب آدمی سجدہ تلاوت کرتا ہے تو سجدہ تلاوت کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی سلام پھیرنا ضروری ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر رکعت باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک سجدہ تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، سجدہ تلاوت کے اندر سلام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نئے چاند کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، جیسا کہ پرانے زمانے کے پرانے خیالات کے لوگ چھوٹے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، جا کر تم چاند کو سلام کر کے آؤ، یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی محرم کا چاند دکھ گیا، جا کر تم سلام کر کے آؤ۔ اس طرح چاند کو یا جھنڈوں کو یا دیواروں کو، یہاں تک کہ مسجدوں کو یا درگاہوں کو یا کسی اور جگہ کو جس کے اندر جان نہیں ہے، ایسی جگہوں پر سلام کرنا بھی کتاب و سنت میں کہیں بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح سلام کرنے کے بجائے صرف ہاتھ ہلا دینا، گاڑی پر جا رہے ہیں، سلام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور سامنے والا بھی آسانی سے جواب دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف ہاتھ اٹھا کے مسکرا دیے، کیا بھائی خیریت یہ پوچھ لیے، لیکن سلام نہیں کیا، یہ بھی غلط ہے۔ مسلمان کے کلام کی ابتدا سلام سے ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آئیے جو بنیادی غلطی ہے سلام السلام علیکم، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، عجیب عجیب انداز سے سلام کرتے ہیں۔ تو اس لیے سلام کے صحیح الفاظ کا جاننا بھی ضروری ہے کہ سلام کے صحیح الفاظ کیا ہیں۔
جب تک سلام کے صحیح الفاظ معلوم نہیں ہوں گے اس وقت تک مسنون سلام ادا نہیں ہوگا۔ دو قسم کے الفاظ آئے ہیں، ایک تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا ہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان دونوں الفاظ کے علاوہ کوئی اور لفظ سلام کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ مسنون سلام نہیں ہوگا، یہ سلام کے الفاظ کے اندر رد و بدل شمار کیا جائے گا۔ جیسا ایک رد و بدل یہود کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، کہ جب بھی وہ سرکار کی خدمت میں آتے، سرکار کی خدمت میں آ کر السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی تم مرو، یہ الفاظ وہ لوگ کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا جلال آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسی حرکت کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں، آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ نے فوراً ان کے پلٹا کر ان کو بھی لعن طعن شروع کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاموش بٹھایا اور یہ کہا عائشہ تم نے دیکھا نہیں میں نے ان کی لعنت کو انہی کے اوپر کر دیا؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علیکم کہا، یعنی جو تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہو جائے۔ تو سلام کے الفاظ کے اندر رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ سلام کو اچھے انداز سے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ بھی چیز بعض لوگوں کو ناگوار ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں بڑا تجوید کے ساتھ سلام کر رہے ہو، یا یہ کہتے ہیں کیا بھائی پرانا سلام بھول گئے کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں بلکہ سلام کے جو صحیح الفاظ ہیں ان الفاظ کو استعمال کریں۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض حضرات کا اردو املا صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ السلام علیکم الف لام اس کے بعد سین لکھنے کے بجائے یہ لکھتے ہیں اسلام علیکم، الف کے بعد لام نہیں لکھتے بلکہ اسلام لکھتے ہیں اس کے بعد علیکم لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سلسلے میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ، ایک شخص ہے دوسرے کو سلام ہی نہیں کر رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اس کو سلام کیوں نہیں کر رہے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم سلام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، اس کو جتنی مرتبہ سلام کیا جائے اتنی مرتبہ بھی آپ 1000 مرتبہ سلام کر لو یہ سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے، اس لیے ایسے شخص کو سلام کیا جائے، اس لیے ہم اس کو سلام نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اپنے ذہن کو اس طرح کا بنانا بھی غلط ہے، جواب نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، ہمارا کام سلام کرنا ہے، ہم سلام کے اندر پہل کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ متفرق مسائل تھے سلام کے سلسلے میں، ہم سب کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سلام کے آداب اور کن مواقع پر سلام کرنا چاہیے ان کی رعایت اور ان کے الفاظ سے سلام کرنا چاہیے ان کا استعمال کرنے کی اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔